حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انسان آ گیا، کہنے لگا حضور مجھے مرید کر لیجئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے مرید کر لیتا ہوں۔ ہاتھ بڑھایا تو اس انسان نے بھی ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہنے لگا حضور میری دو شرطیں ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیا تیری دو شرطیں بتا؟ تو کہتا ہے حضور سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں چور ہوں، میری چوری نہیں چھوٹ سکتی، میں تو چوری کرتا رہوں گا۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور مرید ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ حضور غوث پاک کو جلال آ گیا، کہا میں تجھے مرید نہیں کروں گا، کہا جب چلا جا یہاں سے۔ کہنے لگا حضور آپ کو آپ کے پیر کا واسطہ۔ حضور غوث پاک کو جلال کا نہیں کروں گا مرید، 1,00,000 لوگوں کو واسطہ دے دیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں تجھے مرید نہیں کرنا، نماز چھوڑے گا، چور ہے تو چوری کرے گا۔ حضور غوث پاک نے کہا نہیں کرنا مرید۔ اس نے کہا حضور آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ۔ جب ماں کا نام سنا ہونا حضور غوث پاک نے تو فرمانے لگے ٹھیک ہے میں تجھے مرید کرتا ہوں، لیکن تیری دو شرطیں نہیں مان رہا ہوں اور اپنی ایک شرط تجھ سے منوا رہا ہوں، میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ کی جو شرطیں ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اذان کا ٹائم ہو جائے تو جہاں پر اذان کا ٹائم ہو جائے وہیں پر کھڑے ہو کر اذان پڑھ دینا۔ کہا حضور یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، مجھے منظور ہے۔ کمپرومائز ہو گیا، بات منظور کر لی۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضور غوث پاک نے مرید فرما لیا، مرید کر لیا۔ اب یہ جاتا اپنے گھر میں، 4-5 دن گزر گئے، بیوی ایک دن ناراض ہو گئی، کہنے لگی کیا عجیب بات ہے، اذان پڑھتے ہو سو جاتے ہو، 4 دن گزر گئے اذان پڑھ کے سو جاتے ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے ہو۔ کہنے لگا تم اس معاملے میں مت پڑھو، یہ ہماری اور ہمارے پیر کی بات ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، پر کچھ کام دھندہ تو کر لو، 4 دن سے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی کام دھندہ ہو تو کرو۔ کہا اچھا چلو جو تمہارا کام تھا چوری کا، چوری ہی کر لاؤ، 4-5 دن ہو گئے تم نے چوری نہیں کی، چوری ہی کر لاؤ۔ بیوی سے کہنے لگا اے میری شریک حیات چوری جاؤں کس ٹائم کرنے؟ جس ٹائم میں نکلوں اور میں سوچتا ہوں کہ اسی ٹائم اذان کا ٹائم ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے تو پھر میں کیا کروں گا، وہیں پر کھڑے ہو کے اذان دینا ہوگی۔ تو بیوی نے کہا بچے بھی تو ہیں، بچوں کو بھی تو پالنا ہے، تو انتظام کرو کھانے پینے کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ ایک دن عشاء کی اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد فوراً نکل گیا، شہر کی اور نکل گیا۔ شہر میں پہنچا، ایک بہت بڑے عالی شان محل کو دیکھا اور اس میں اندر چلا گیا۔ اندر جانے کے بعد چھپتا چھپتا تلاش کرنے لگا کہ کہاں پر مال ملے گا، کہاں پر خزانہ رکھا ہوگا۔ تو ایک کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ جب ایک کمرے کے اندر پہنچا تو اس نے چراغ جلایا، اندھیرا تھا، چراغ جلایا تو بہت سارے ہیرے جواہرات، سونا چاندی سب اس میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا، اس کی نیت بگڑ گئی۔ اب اس نے سوچا یہ سارا کا سارا میں ایک بورے میں بھر لوں، ایک کٹے میں بھر لوں۔ اب ایک کٹے میں بھرنے لگا، ایک بورے میں بھرنے لگا اور سارا مال اس نے ایک بورے میں بھر لیا اور بھرتے 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 بھول گیا کہ اذان کا ٹائم نہ ہو جائے۔ لیکن وہی ہوا جب اس نے بھرا وہ مال اور جب کندھے پر ڈال کے باہر نکلا تو فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ کانوں میں آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگیں۔ جب اذان کا ٹائم ہوا اس نے مال وہیں پر رکھا، بورا وہیں پر بیچ گھر میں رکھ دیا، کیونکہ حضور غوث پاک سے وعدہ لیا تھا، وہیں پر رکھ کے اور فوراً اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دیں، اذان پڑھنے لگا۔ جب اذان کی آواز لوگوں تک پہنچی تو گھر کے سارے لوگ جگ گئے اور وضو بنانے کے لیے کوئی کلی کر رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، سارے کے سارے لوگ جگ گئے۔ جب اذان پڑھ کر فارغ ہوا پیچھے مڑ کے دیکھا تو سارے لوگ گھر کے جاگ رہے ہیں۔ اب یہ ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے 2 رکعت نماز سنت کی اس نے نیت باندھ لی۔ اس نے سوچا 2 رکعت نماز سنت پڑھوں گا، سنت پڑھنے کے بعد دیکھوں گا کہ گھر کے جو لوگ جگے ہوئے ہیں یہ وضو بنا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں گے۔ 2 رکعت نماز سنت کی اس نے نیت باندھی، نماز پڑھنے لگا۔ جیسے ہی سلام پھیرا فارغ ہوا کیا دیکھتا ہے پیچھے پوری صف لگی ہوئی ہے، پوری صف لگی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک نے آواز ماری حضور اگر نماز پڑھ لی ہو تو تکبیر پڑھوں، تکبیر کی اجازت دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا یار کیا کیسی باتیں کر رہے ہو، جاؤ جا کر نماز پڑھو، میرے پیچھے نماز پڑھو گے، میں اتنا غلط آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں۔ دوسرا بولا حضور یہ تو آپ کی عاجزی ہے،
آپ حکم دیں، آپ حکم فرمائیں تو ہم تکبیر پڑھیں، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اب یہ بہت پریشان کہ کیا کروں؟ تو اس نے کہا بھائی بات سنو، میں تو ایک چور ہوں اور میرے پیچھے آپ نماز پڑھو گے؟ میں تو ایک چور ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اپنی ولایت چھپانے کے لیے چوری کا پردہ اپنی ولایت پر ڈال رہے ہیں، اور اللہ کے ولی تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کہا اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو دیکھ لو، یہ جو بیچوں بیچ گھر میں یہ جو بورا رکھا ہے، اس میں آپ کے گھر کا مال ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہا بات تو صحیح ہے، لیکن آپ تو اللہ کے ولی ہو نا، اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رہے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تکبیر پڑھو۔ تکبیر پڑھی گئی، 2 رکعت نماز فرض کی نیت باندھ لی۔ ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ مرید نے پوچھا کہ یا غوث پاک آپ مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو کہا آج پھنس گیا۔ کہا اس نے 2 شرطیں لی تھی مجھ سے، لیکن میں نے قبول نہیں کی، میری ایک شرط مان کر پھنس گیا۔